اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ عقیدہ کے حوالے سے ہے، اور سوال یہ ہے دجال کی حقیقت کے متعلق کہ جو دجال ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی، اور اس کا جو فتنہ ہے وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، علاوہ ازیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کیا ترکیب بنائی جائے بندہ فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکے۔ علاوہ ازیں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آیا جو دجال ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے کہ ابھی ہونا ہے۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دجال ہے اس کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو دجال ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ دال جیم لام سے ماخوذ ہے، اور دال جیم لام دجل سے یہ ماخوذ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دجل کا لپیٹ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یہ دجل کا مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ جو دجال ہوگا نا وہ اپنے مکر کے ذریعے سے، اپنے فریب کے ذریعے سے، اپنے جھوٹ کے ذریعے سے، ملمہ سازی کے ذریعے سے حق کو باطل سے ڈھانپ لے گا۔ دجال کا معنی ملمہ ساز، فریبی، جھوٹا، کذاب اور جال ساز، یہ دجال کے معنی ہیں، اور اپنے اس فریب کے ذریعے سے حق کو چھپا لے گا۔ اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ یہ جھوٹ کے ذریعے سے، ملمہ سازی کے ذریعے سے، چال بازی کے ذریعے سے لوگوں سے اپنے کفر کو چھپا لے گا، اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دجل سے ماخوذ ہے۔ اب اس کا فتنہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق کیا اور پھر زمین کے اوپر بھیجا۔ اس وقت سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور فتنہ دجال سے بچنے کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ عالمی فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ قرب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے روز زمین سے آنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ وہ دجالی فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ اور دجال اپنے شعبدہ بازی کے ذریعے سے، جال سازی کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے ہٹا کر باطل کی طرف لگائے گا اور لوگوں کے ایمان کو چھینے گا۔ اور یاد رہے کہ جب دجال آئے گا نا، دجال کے آنے سے قبل 3 سال تک جو دنیاوی حالت ہے، دنیا کی جو حالت ہے وہ بدترین ہوگی، بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے آنے سے 3 سال قبل ایک سال میں زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے گی، آسمان 1/3 بارش کو روک لے گا، اور جب اس کے آنے کے 2 سال قبل 2/3 روک لی جائے گی بارش، اور 2/3 زمین پیداوار بند کر دے گی۔ اور جب اس کے آخری سال یعنی جب یہ آئے گا تو اس سے 1 سال قبل ساری روئے زمین کے پیداوار ختم ہو جائے گی، پیداوار نہیں ہوگی، اور آسمان سے بارشیں آنا بھی بند ہو جائیں گی، اور پھر آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کے جیسی ہو جائے گی۔ اور یہ قحط صرف غذائی قحط بھی نہیں ہوگا بلکہ علمی قحط بھی ہوگا، علم کی بھی کمی ہوگی، علماء کی بھی کمی ہوگی، اور دجال اس وقت آئے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، مسند امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی جو مسند ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ لوگوں کی حالت ویسے ہی قحط سالی کی وجہ سے بڑی کمزور ہو چکی ہوگی، اور وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے ہوں گے، اور اعتقادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی کیا ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکے ہوں گے۔ اور جب یہ آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے
ان پر یہ انعامات کی بارش کرے گا، انہیں ہر چیز دے گا، اور جو ان کے منکرین ہوں گے ان پر اور زیادہ سختیاں کرے گا، ہر چیز چھین لے گا۔ اور جس جگہ جائے گا نا یہ، وہاں پر فتنے برپا ہو گے۔ اور اس کا طریقہ واردات جو ہوگا، جس علاقے میں جانا چاہے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی رفتار، جس سواری پر جائے گا گدھے کی سواری ہوگی، اور گدھے کی سواری اور اس گدھے کے دونوں کانوں کا جو فاصلہ ہے نا وہ 40 ہاتھ بتایا گیا، 40 ہاتھ، اتنی بڑی سواری ہوگی۔ اور اس کی سواری کی رفتار اتنی ہوگی کہ ایک قدم کا فاصلہ دوسرے قدم سے 1 میل کا ہوگا، یعنی 1 میل پر اس کا دوسرا قدم جا کر پڑے گا۔ اور اس کا حلیہ یہ نوجوان ہوگا، دراز قد ہوگا، مضبوط جسم کا ہوگا، گھگرالے بال ہوں گے اس کے، سینہ اس کا چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اور اس کے جو حلیہ ہے، چہرہ اس کا، چہرے کی ساختی ہوگی کہ اس کا چہرہ بڑا ہوگا اور ایک آنکھ ہوگی اس کی، دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، یہ اس کا چہرہ ہوگا۔ اور اس کی خون آلود ایک آنکھ، یعنی کانا ہوگا، آپ یوں کہہ لیجیے۔ طریقہ واردات دیکھیں، پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، پہلے میٹھی میٹھی لوگوں کو دین کی باتیں کرے گا، دین سکھائے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات بتائے گا اور دینی باتیں کرے گا، سچی باتیں کرے گا۔ جب لوگ تھوڑے سے اس کے قریب آئیں گے نا تو پہلی جو طریقہ واردات ہو گیا، پہلا جو اس کا کام ہوگا وہ دعوی نبوت کر دے گا۔ بھائی دعوی نبوت کرنے کے بعد پھر اگلا جو اس کا طریقہ ہوگا وہ دعوی الوہیت کر دے گا اور کہے گا مجھ کو رب مانو۔ لوگ انکار کریں گے، اس کا لوگ انکار کریں گے، اور یہ بہت بڑی سخت آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے، بہت بڑی سخت آزمائش ہوگی دجالی۔ اب لوگ جب اس کا انکار کریں گے، ایک بدو، ایک دیہاتی انکار کر دے گا کہ ہم تجھے مانتے نہیں ہیں، ہمارا رب نہیں ہو سکتا تو۔ وہ کہے گا کہ میں اگر تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے مان لے گا؟ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا امتحان ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، شیاطین جو اس کی باتوں کو مانیں گے، جیسا یہ کہے گا شیاطین ویسا کر دیں گے۔ اب بدو دیہاتی کو یہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، تو کیا پھر تو مجھے مانے گا؟ کہے گا زندہ کر۔ تو شیاطین دو، ایک اس کی ماں کی صورت میں آ جائے گا، ایک اس کے باپ کی صورت میں آ جائے گا، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اسی دیہاتی کو کہیں گے ہم تیرے ماں باپ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تیرے رب ہے، لہذا اس کی بات کو مان لے۔ اس کی بات، یہ اتنا بڑا کیا ہوگا؟ یہ فتنہ ہوگا، دجالی فتنہ۔ اسی طریقے سے اس کا طریقہ واردات یہ بھی ہوگا کہ جس جگہ جانے کا یہ ارادہ کرے گا نا، جہاں 40 دن ویسے ہوں گے، 40 دن یہ پوری روئے زمین کا چکر کاٹ لے گا، سوائے حجاز کے، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے، باقی ساری جگہوں کو 40 دن کے اندر یہ گھوم لے گا۔ ایک دن اس کا 1000 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اس کا، اور باقی دن جیسے ہمارے 24 گھنٹے ہیں اسی طریقے سے باقی دن ہوں گے، اور 40 دنوں میں پورے روئے زمین کا کیا کر لے گا جی؟ گھیرا، اور پورے روئے زمین کو گھیر لے گا۔ اس کے متعلق میں نے عرض کی کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، باقی یہ جس علاقے کے اندر جائے گا پہلے لوگوں کو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ جس علاقے کے لوگ رب مان لیں گے تو قحط سالی ہوگی وہاں پہ، جیسے اس کو رب مانے گے، ایک آزمائش ہے بہت بڑی، آسمان سے بارش آنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اور ان کے مویشی اور دیگر جو غذائی قلت ہیں ان کے پاس، وہ ساری غذائی قلتیں دور ہو جائیں گی، غذا کی فراوانی ہو جائے گی، مویشی فربا ہو جائیں گے، اور ان کے ہاں خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ ان کے بظاہر ماننے والوں کا حال ہوگا۔ اور جس علاقے میں جائے گا اور اس کا انکار کریں گے، ان علامات کی وجہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی احادیث نبویہ کے اندر جو مذکور ہیں کہ یہ اس کی علامات ہوں گی، ان علامات کی وجہ سے اور رب سے دعائیں کرنے کی وجہ سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی وجہ سے جو اس کا انکار کر دیں گے نا، تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ چھین لے گا۔ رب العالمین نے اس کو طاقتیں دی ہوں گی بطور آزمائش کے، اور یہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہوگا، حتیٰ کہ اس کے پاس پانی کا بھی اختیار ہوگا،
جیسے میں نے عرض کی کہ بارش کا بھی اختیار مل جائے گا اس کو، سبزہ اگانے کا بھی اختیار مل جائے گا، جی بہت بڑی آزمائش مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہوگی ہے۔ تو جہاں مانیں گے نہیں اس کو، تو جو کچھ بچا کھچا بھی ان کے پاس تھوڑا بہت بھی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا جی، ضائع ہو جائے گا، اور جو مان لیں گے اور ان کے پاس جو ہوگا اس سے بڑھ کر پھر اسے انہیں عطا کر دے گا۔ اور اسی نے سواری کے اوپر بھی بظاہر نظر جو آ رہا ہوگا اس وقت کے لوگوں کو کہ اس نے سواری کے اوپر ایک جانب باغ اور ایک جانب آگ رکھی ہوئی ہوگی، اور اس اپنے باغ کو جنت کا نام دے گا اور جو اپنی آگ ہے اس کو جہنم کا نام دے گا، حدیث پاک کی روشنی کے اندر جو آقا علیہ السلام نے بتلائی۔ اب بظاہر لگ رہی ہوگی کہ آگ ہے اور بظاہر وہ لگ رہا ہوگا کہ یہ باغ ہے، اب جو اس کو مانے گا اس کو پکڑ کر باغ کے اندر پھینکے گا، اور جو اس کا منکر ہوگا اس کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینکے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ کے اندر بظاہر آگ کے اندر جائے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت کے اندر پہنچ جائے گا، اور جس کو بظاہر یہ جنت میں ڈالے گا اپنی جنت کے اندر وہ جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو یہ دجال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اب یہ دجال ہے۔ اب اس کے بعد دجال کا ظہور ہو چکا یا نہ ہو چکا، اس کے بارے میں کیا صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ دجال پیدا ہو چکا نہ ہو چکا، ظہور ابھی نہیں ہوا۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں کہ دجال پیدائش اس کی ہو چکی، وہ پیدا ہو چکا یا نہ ہو چکا، اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آنے سے مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم بیٹھے رہو۔ آقا کریم تشریف فرما ہوا ممبر کے اوپر، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری اس نے بتلایا، یہ عیسائی تھا، اس نے آ کر مجھے بتلایا کہ ہم 30 افراد تھے جو کشتی کے اوپر سوار تھے، اور ہم کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو ہم راستہ بھٹک گئے سمندر کے اندر، اور راستہ بھٹک گئے اور کئی دنوں تک ہم ادھر ادھر دریا میں سمندر میں گھومتے رہے، لیکن ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ہماری کشتی جزیرے کے پاس پہنچ گئی، ایک آئلینڈ کے پاس پہنچی، تو ہم آئلینڈ میں داخل ہوئے، تو ہم نے داخل ہوتے ہی دیکھا یہ تمیم داری حضور نبی علیہ السلام کو بتا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ آئلینڈ کے اندر پہنچے تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، سیاہ ہے بالکل، اور ان کے جسم پر بال ہی بال ہیں۔ ہم انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، ہم نے کہا تم کون ہو اور بتلاؤ ہمیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے ہم کون ہیں، تو تم آگے جاؤ، اس جزیرہ میں آئلینڈ میں یہ بت خانہ ہے، تو بت خانے میں ایک بندہ، ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں بتائے گا ہم کون ہیں اور وہ کون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس بت خانہ کے اندر گئے تو ہم نے ایک مخلوق دیکھی، سخت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، اور اس کا قد بھی بڑا ہے اور اس کا سینہ بھی بڑا ہے، اور ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ہمارے سامنے، ہم اس کے سامنے، ہم نے اسے کہا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، تم مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے اسے بتایا کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم اس جزیرہ میں اس طرح سے پہنچے، راستہ بھٹک گئے تھے اور آپ کے پاس پہنچے، وہ ہمیں ملا، اس نے ہمیں تمہارے پاس پہنچا۔ تو وہ آگے سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عرب کا کیا حال ہے؟ کہلے عرب والے بالکل ٹھیک ہیں۔ عرب کے اندر ایک شخص نے پیدا ہونا تھا، یعنی حضور نبی علیہ السلام کا وہ نام لینے لگا، تو اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہ پیدا ہو چکا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہو چکا، اعلان نبوت بھی ہو چکا، اللہ نے اسے عزتیں بھی عطا کر دی ہیں، وہ غالب بھی آ چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اصفہان زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، زغر کا چشمہ کیسا ہے؟ ان کا وہ چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس چشمے سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں، اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں ان قریب آؤں گا، اس چشمے کے پانی کو بھی بند کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے عمان کی کھجورے کے بارے میں بتلاؤ،
کہنے لگا عمان کی کھجوریں بھی ہو رہی ہیں، عمان کی کھجوریں سے لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں عمان کی کھجوریں۔ کہنے لگا میں آؤں گا تو ان کھجوروں کو بھی کیا کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد اور اس نے سوالات کیے تو ان کو سوالات کے جوابات دیے گئے۔ پھر اس نے جب سوالات کے جواب لے لیے تو 3 چیخیں ماریں اس نے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں 3 چیخیں مار کے کہنے لگا میں دجال ہوں، دجال، اور ان قریب میں آزاد ہونے والا ہوں، میں آزاد ہو جاؤں گا، میں زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور میں ساروں کو فتنے میں مبتلا کروں گا اور ساروں کی آزمائش کر کے میں ساروں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ تو یہ دجال سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، اور وہی گفتگو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عرض کی، فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے نبی علیہ السلام کے پیغام کو پھر دنیا تک پہنچا تو ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ تو اس کی پیدائش ہو چکی، اور اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جزیرہ کے اندر اس کو بند کیا ہوا زنجیروں کے اندر، دجال کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو باندھا، ابھی تک قید ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے آخر کے اندر فرمایا، آخر کے اندر، کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، خراسان شہر کی طرف سے یا اصفہان شہر کی طرف سے نکلے گا اور پوری روئے زمین کا چکر لگا۔ اور حضور نے فرمایا یہ طیبہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، لیکن وہ مدینہ المنورہ میں آ نہ سکے گا، باقی ساری دنیا کا کیا کر لے گا، چکر لگا گیا۔ مدینہ المنورہ میں وہ داخل نہ ہو سکے گا، لیکن مدینہ المنورہ کے باہر بنجر زمین میں خیمہ زن ہو جائے گا یہ، اور مدینہ کے اندر نا 3 جھٹکے زلزلہ کے آئیں گے اور لوگ باہر نکل آئیں گے، مدینہ سے باہر نکل آئیں گے، اور یہ لوگوں کا پیچھا کرے گا۔ اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کافرہ، بالکل صاف لکھا ہوا ہوگا۔ اب اس کو ہر کوئی پڑھے گا، مومن پڑھے گا، مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو کیا کر لے گا، دیکھ لے گا۔ دعویٰ الوہیت کرے گا، یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس پر یہ دلائل بھی دے گا جو میں نے عرض کی۔ اور پھر دعویٰ الوہیت کرنے کے بعد یہ لوگوں کو پھسلائے گا، اور پھر ایک طریقہ واردات یہ ہوگا کہ جس علاقے میں جائے گا، میں نے عرض کی کہ ایک عورت کو بھیجے گا، لائبہ نامی عورت کو، اور وہ عورت جا کر اس علاقے والوں کو ڈرائے گی کہ فلاں فلاں تمہارے پاس آ رہا ہے، خبردار اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کے منکر نہ ہو جانا، وگرنہ تمہارے بچے، تمہارے مال، سب چیز تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی اس وقت، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ مدینہ سے مسلمان جو مومن ہوں گے نا، مومن، اب اس سے ڈر کر کیا ہوں گے، بھاگیں گے، دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، وہ اس کا بھی محاصرہ کر لے گا، دخان نامی پہاڑ کا بھی کیا کر لے گا، محاصرہ کر لے گا، اور مسلمان کو سخت آزمائش کے اندر مبتلا کر دے گا، وہ سخت آزمائش کے اندر۔ اب اس آزمائش سے بچا کیسے جائے گا؟ اب یہ اس کے لیے احتیاطی تدبیریں کیا ہوں گی؟ اب دیکھیں اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش، مردوں کو زندہ کر، اور وہ ماں باپ کو صرف زندہ نہیں کرے گا، ایک حدیث کے مطابق ایک نوجوان کو بھی زندہ کر دے گا۔ ایک نوجوان اس کے پاس آئے گا اور اس کی نشانیاں دیکھ کر نہ کہے گا میں پہچان گیا ہوں اس کو، میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ الوہ ہو ہی نہیں سکتا، الہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ الوہیت کا قابل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نشانیاں دجال کی بتائی تھی وہ نشانیاں ساری اسی کے اندر ہیں، یہ دجال ہے۔ اب وہ نوجوان اس کو کیا کرے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کو ایکسپوز کرے گا، اس کو بے نقاب کرے گا، اور جب اس کو بے نقاب کرے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ میں اس کو مار کر زندہ کر دو، پھر تم ایمان جاؤ گے۔ اب اس کو نوجوان کو یہ مارے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ اب جب نوجوان کو زندہ کرے گا نا، وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اس سے اللہ کی رحمت ہوگی، وہ کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کیا کر دے گا، مار کر زندہ کر دے گا، اور اس لیے تو ہمارا الہ نہیں ہو سکتا، رب جو ہے نا وہ بے عیب ہوتا ہے۔ آقا کریم نے بھی فرمایا کہ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا، تم حالانکہ اپنے اس کو سامنے دیکھ رہے ہوگے اور رب دکھتا نہیں ہے، اور رب بے عیب ہے، رب میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اپنے عیب دور نہیں کر سکتا تو الہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ سوال یہ کہ اب بچا کیسے جائے گا؟
اتنا بڑا فتنہ، عالمی فتنہ، سب سے بڑا فتنہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس سے بچا کیسے جائے گا؟ بڑے میرے آقا کی حدیث پاک، اس سے پہلے میں دوبارہ سنا دوں ایک اور حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے بتلایا، فرمایا حضور نے کہ ایک بندہ مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب ایمان، لیکن جب اس کے پاس جائے گا تو اس کی شعبدہ بازیوں میں، چال بازیوں میں، ملمہ سازی میں، اور اس کی ملمہ سازی میں، فریب کاری میں آ کر نا وہ مومن بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو پھر بچاؤ کیسے ہوا؟ فتنہ دجال سے بچاؤ اللہ کے بچانے سے ہوگا۔ رب جس کو بچائے گا نا وہی فتنہ دجال سے محفوظ رہ پائے گا۔ اب ہمیں تدبیریں بتائی گئی ہیں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے وظائف اور نسخے بتائے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے محفوظ کر لے گا۔ اب وہ کیا ہیں احتیاطی تدابیر، وہ نسخے، وہ وظیفے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پناہ مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، مالک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اور کثرت کے ساتھ فتنہ دجال سے حفاظت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے، اللہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ استغفار، اور پھر دجال کے مقابلے میں اعلانیہ بغاوت، کہ بندہ اس کی بغاوت کرے، اور یہ ذہن بناتا رہے، سوچتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دجال کا کیا کرتے ہیں؟ اس کے الہ ہونے کا۔ ویسے خروج دجال تو حق ہے، عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے، خروج دجال کیا ہے؟ حق ہے، لیکن دجال جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور ساری جو ازمائشی کاروائیاں کرے گا ان کے خلاف اعلان بغاوت کرنا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا سورۃ الکہف ابتدائی 3 آیتوں کے بارے میں بھی ہے، جو بندہ ابتدائی 3 آیتیں پڑھتا رہے روزانہ، اللہ اسے فتنہ دجال سے کیا کر لے گا؟ محفوظ کر لے گا۔ اور ابتدائی 10 آیتوں کے بارے میں بھی ہے، اور انتہا کی 10 آیتوں کے بارے میں بھی ہے، اور پوری سورۃ الکہف کے بارے میں بھی ہے کہ جو بندہ ابتدائی 3 آیتیں یا ابتدائی 10 آیتیں یا انتہائی 10 آیتیں اور پوری سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا رہے گا، رب کعبہ اس بندے کو فتنہ دجال سے کیا کر لے گا؟ محفوظ کر لے گا۔ مدینہ سے یہ اس کی احتیاطی تدبیر ہے، اس سے بچنے کا کیا ہوگا؟ طریقہ کار ہوگا۔ اب مسلمانوں کو، وہ مدینہ سے مسلمان کچھ نکلیں گے، مومن نکلیں گے، دخان پہاڑ کے اندر پناہ لیں گے، اس کا بھی محاصرہ کر لے گا۔ جب اس کا محاصرہ کر لے گا، انتہائی سخت محاصرہ ہوگا، آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اب اس وقت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اب اس کا خاتمے کا وقت آ جائے گا، اس کے خاتمے کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا نا، مسلمان جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، بعد کے اندر دجال کو دیکھیں گے، اور دجال جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے ملٹ ہوگا، ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی کے دھوپ میں برف پگھلتی ہے، پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دجال اس کو دیکھتے ہی ملٹ ہو جائے گا، اور نمک کی پانی کے اندر جیسے نمک ہو جاتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف اور اس کے پیروکاروں کے خلاف کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور ساروں کا صفایا کر دیں گے۔ آقا کریم کے حدیث پاک ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور زیادہ اس کے پیروکار عورتیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو باندھ دے گا گھروں کے اندر کہ کہیں دجال کے پیچھے نہ چلی جائیں۔ اتنا فتنہ ہوگا اس کا، عورتیں اس کے لپیٹ میں زیادہ آئیں گی، عورتیں اس کے زیادہ پیچھے لگے گی، تو مومن شخص اپنی ماں کو بھی باندھ دے گا، محض اس لیے کہ فتنہ دجال سے کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا کہ عورتیں اس کے زیادہ پیچھے چلیں گی، تو یہ فتنہ دجال ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اس کا خروج حق ہے، یہ آئے گا، اس کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ بپا کرے گا، اور عالمی فتنہ بپا کرے گا۔ پھر دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے، رب سے پناہ مانگی جائے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، اور بچوں کو سورۃ الکہف سکھائی جائے۔ ہو سکے تو اپنے بچوں کو پہلی 10 آیتیں یا
آخری 10 آیتیں حفظ کروا دے. آپ کے گھر میں قاری صاحب جو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اس کو کہہ دے کہ ہمارے بچے کو اور آپ خود بھی، صرف بچوں کو بھی نہیں، آپ خود بھی کوشش کریں کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں. سوتے وقت اس کو پڑھ لیں، گھر میں آپ جہاں فارغ ہو پڑھ لیں، دفتر میں جب فارغ ہو اس کو پڑھ لیں. میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو انہوں نے، گھر والوں نے مجھے کہا ہمارے بچوں کو، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سورۃ الکہف کی 10 ابتدائی اور 10 انتہائی آیتیں یاد کروا دے. تو ماشاءاللہ اس بچے نے یاد بھی کر لیا، اب وہ بچہ پڑھتا بھی ہے اس کو. تو یہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو ترغیب دی جائے، خود بھی یاد کی جائے، تاکہ فتنہ دجال اور عالمی فتنہ، بہت بڑا فتنہ، اس سے ہم بھی محفوظ رہ سکیں اور ہمارے بچے بھی محفوظ رہ سکیں. اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی رب حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.